میں ہوں عمران علی شاہ MM نیوز کے ساتھ۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں ایک ایسے سائنٹسٹ، ایک ایسے استاد کے پاس جنہوں نے پاکستان کا لاکھوں سائنسدانوں میں 2% سائنسدانوں میں شمار کرایا ہے اور اپنا ایک اعزاز حاصل کیا ہے بین الاقوامی سطح پر، اور پاکستان کا نام جنہوں نے روشن کرایا ہے ان کا نام ہے کاشف اسحاق۔ کاشف اسحاق صاحب سے ہم بات کریں گے، ان سے معلوم کریں گے کہ ان کو یہ اعزاز کہاں سے ملا ہے اور کس طرح سے یہ اعزاز ملا ہے۔ جی کاشف صاحب بتائیے گا۔ جی بہت شکریہ انٹرویو کرنے کا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ جو آپ نے بتایا کہ سائنسدانوں کی جو رینکنگ ہوئی ہے، تو پوری دنیا کے سائنسدانوں کو اسٹینفورڈ یونیورسٹی ہے امریکہ کی، تو انہوں نے اس کی لسٹنگ کی، اور اس لسٹنگ کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ ان سائنسدانوں نے کتنے ریسرچ پیپرز شائع کیے ہیں، اور وہ جو ریسرچ پیپرز انہوں نے شائع کیے ہیں اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ ریسرچ پیپرز دوسروں نے اپنے پیپرز میں کتنے سائٹ کیے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جو ریسرچ پیپر ہے وہ کتنا یوزفل ہے کہ دوسروں نے اس کو اپنے پیپر کے اندر انلسٹ کیا ہے، یعنی سائٹ کیا ہے۔ اچھا، سائٹ سے مراد آپ کی اس کو کاپی کیا ہے؟ نہیں، اس کو کاپی کرنا مراد نہیں ہوتا، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ جس ایریا میں میں نے کام کیا اسی ایریا کا ملتا جلتا کام کسی اور نے کیا، تو اس نے ریفر کیا کہ یہ والا کام اس ریسرچر نے پہلے اس انداز میں کیا تھا، تو اب میں اس انداز میں کروں گا۔ تو اس طریقے سے ہم اس کو کہتے ہیں سائٹیشن، کہ سائٹ کیا ایک بندے نے دوسرے بندے کے پیپر کو، تو اس کی بیسس پر انہوں نے لسٹ بنائی۔ تو جتنی زیادہ سائٹیشن ہے اتنی بہتر آپ کی رینکنگ ہوگی۔ تو اس میں انہوں نے پوری دنیا کے سائنسدانوں کا جب ڈیٹا دیکھا تو اس میں سے انہوں نے 1,60,000 کے قریب سائنسدانوں کو انہوں نے اس ڈیٹا بیس میں انکلوڈ کیا، اور پھر اس 1,60,000 میں سے پاکستان کے جو آل ٹائم، یہ غالباً انہوں نے جو رینکنگ جو ایئر لیا وہ 1986 سے 2020 تک کا لیا، تو اس پورے دورانیے کے اندر پاکستان کے کوئی 81 سائنٹسٹ انلسٹ ہوئے، اور ان 81 سائنٹسٹ میں ایک میں بھی ہوں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ اچھا، آپ نے کس شعبے میں کیا ہے، جو آپ کی ریسرچ رہی ہے کس شعبے میں کیا ہے جو آپ کے جو چھپتے رہے ہیں؟ تو جیسے آپ نے شعبہ پوچھا، میرا جو شعبہ ہے وہ الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرنگ ہے، اور میں یہاں محمد علی جناح یونیورسٹی میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی ہوں الیکٹریکل اینڈ کمپیوٹر انجینئرنگ کا۔ تو اسی فیلڈ کے اندر میں نے یہ پیپرز پبلش کیے ہیں، شائع کیے ہیں، اور غور طلب بات یہ ہے کہ ان 81 سائنٹسٹوں میں اس فیلڈ کے اندر الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس کے اندر صرف میرا نام ہے، تو یہ ایک اعزاز کی بات ہے، اور میرے لیے بھی اور میرے ادارے کے لیے بھی، اور ظاہر سی بات ہے پاکستان کے لیے بھی۔ اچھا، جب آپ نے یہ اعزاز حاصل کیا ہے تو آپ کو انفارم کیا گیا ہوگا یونیورسٹی کی جانب سے کہ آپ نے اعزاز حاصل کیا ہے، کیا ایک تو آپ کی فیلنگ کیا تھی، دوسرے آپ کو مبارکباد کن کن لوگوں نے دی ہے؟ مبارکباد تو بہت سارے لوگوں نے دیے، اور رہی بات اس چیز کی کہ یہ کیسے پتہ چلا، تو مجھے براہ راست پتہ نہیں چلا، بلکہ بالواسطہ، یعنی ایک اور ہمارے جو کلیگ ہوتے ہیں یہاں محمد علی جناح یونیورسٹی کے اندر، تو انہوں نے بتایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا نام 2% سائنسدانوں میں ہے، تو میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ تو پھر انہوں نے لسٹ مجھ سے شیئر کی، پھر میں نے جا کے اپنے طور سے اس کو تلاش کیا، تو اس ڈیٹا بیس کو میں نے جو اوریجنل ڈیٹا بیس تھا اس میں جا کے اس چیز کو دیکھا، تو واقعی اس میں نام تھا۔ تو فیلنگ تو اس وقت بہت، یعنی آپ جب دیکھتے ہیں کہ یعنی بین الاقوامی سطح پر آپ کو یعنی ریکگنیشن مل رہی ہو، تو آبویسلی آپ کو ایک پراؤڈ فیل ہوتا ہے، اپنے لیے بھی، اپنی فیملی کے لیے بھی، اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے، تو بالکل فیلنگز تھی ایسی۔ اچھا، آپ ایک سائنٹسٹ ہیں اور الیکٹریکل انجینئرنگ کا آپ کا شعبہ ہے، کبھی سوچا ہے کوئی چیز ایجاد کرنے کے متعلق کہ ایسا ہو تو بہتر ہو، کوشش کرنے کی ہو آپ نے یا کوشش کرنا چاہ رہے ہو، کوئی ایسی چیز آپ کے ذہن میں؟ جی، ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ میرا جو ریسرچ ایریا ہے وہ الیکٹریکل انجینئرنگ کے اندر یہ سولر فوٹو وولٹیک، جو ہماری یہ ایک رینیوبل انرجی سورس ہے، اس کے تھرو بجلی کو جنریٹ کرنا، اور اس کو آپٹیمائزڈ وے میں اس کا سسٹم بنانا کہ اس میں لاسز کم ہوں اور اس کی ایفیشنسی زیادہ سے زیادہ ہو، تاکہ ہماری زیادہ چیزیں اس سے چل سکے۔ تو ہماری مستقل اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے، اسی میں یعنی پیپرز بھی پبلش کیے ہیں، اور
3 PhD اسٹوڈنٹس ہیں میرے ساتھ جو اسی ایریا میں کام کر رہے ہیں, اور ماسٹرز اسٹوڈنٹس تو بہت سارے ہیں, کچھ گریجویٹ کر کے بھی چلے گئے. تو مستقل اس ایریے میں کام تو ہو رہا ہے, یعنی ریسرچ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں. اچھا, اب تک کتنی فیصد اس میں کامیابی حاصل ہوئی ہے, کہاں تک پہنچ سکیں آپ لوگ؟ رہی بات کامیابی کی, تو کامیابی کو آپ یعنی کوئی ایک نقطے پہ جوڑ نہیں سکتے. یہ ایک مسلسل چیز ہوتی ہے ہمارے فیلڈ کے اندر کہ آپ مستقل کام کرتے رہیں, اور جو آپ کام کر رہے ہیں اس کو آپ پبلش کریں. جب آپ پبلش کریں گے تو پھر دوسرے لوگ اس کو ریکگنائز کریں گے. ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں تو ایسا یعنی ایک پروڈکٹ بنائیں کہ جس پروڈکٹ کو آپ سیل آؤٹ کر سکیں, یا لوگوں کو یعنی آپ مفت میں ہی بتا سکیں کہ دیکھیں یہ سسٹم ہم نے ڈیزائن کیا, آپ بھی ایسا سسٹم ڈیزائن کر لو, آپ کے بھی گھر کی اتنی ساری چیزیں چل جائیں گی, آپ کی بھی فیکٹری کی اتنی ساری چیزیں چل جائیں گی. تو 2 اپروچز ہوتی ہیں, تو ہم ان دونوں اپروچز کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم پبلش بھی کرتے ہیں اور اس کو ایز اے پروڈکٹ جو پھر اینڈ یوزر اس کو یوز کر سکے وہ بھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, گزشتہ کئی سالوں سے سولر پہ کام بھی ہو رہا ہے, سولر استعمال بھی ہو رہا ہے. آپ نے کیا سوچا اس کے متعلق, کیا فرق آ رہا ہے آپ کے جو آپ چاہ رہے ہیں اس میں اور جو ابھی چل رہا ہے سسٹم؟ نہیں, سولر کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں بہت یعنی ایک ہیوج یعنی پراسپیکٹ ہے اس کو یعنی استعمال کرنے کا, کہ ہم سولر کو استعمال کریں. لیکن وہ بات وہی آ جاتی ہے ایکسپرٹیز کی. تو اس ایریا میں ہم نے ایکسپرٹیز کو اپنی زیادہ سے زیادہ یعنی اس کو مضبوط بنانا ہے. تو اس میں ہم لگے ہوئے ہیں. یعنی میں چاہتا تو باہر بھی یعنی جاب کر سکتا تھا اور کر رہا تھا, لیکن آبویسلی پاکستان آئے تو اسی ذہن کے ساتھ آئے کہ ہم اپنے یعنی لوگوں کو اس ایریا میں ٹرین کریں گے تاکہ زیادہ. میں صرف فرق کا پوچھ رہا ہوں کہ آپ جو سوچ رہے ہیں یا ریسرچ کر رہے ہیں اس میں اور ابھی جو سسٹم چل رہا ہے سولر کا, ان دونوں میں کیا فرق آ رہا ہے, آپ کیا چاہتے ہیں اور ابھی کیا چل رہا ہے؟ ابھی تو اگر پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں جو سولر سے جو بجلی پیدا ہو رہی ہے, جنریٹ ہو رہی ہے, وہ کوئی بہت خاطر خواہ نہیں ہے. اور ہم بات کریں بڑی بڑی کمپنیز کی جو پاور جنریشن کمپنیز ہیں, تو ان کے پلانٹس ابھی اتنے زیادہ یعنی ہیوج نہیں ہوئے کہ وہ آپ کی جو نیشنل گریڈ ہے اس کے اندر یعنی بجلی کو وہ انجیکٹ کر سکیں, پاور کو انجیکٹ کر سکیں. آپ کراچی کی حالت دیکھ لیں اس کی لوڈ شیڈنگ کی, اور تو انرجی کی اوور آل جو صورت حال ہے تو وہ ابھی بھی کوئی اتنی بہتر نہیں ہے. لیکن اس ایریا میں انشاءاللہ ہم امپروو کر کے اس میں کام کر کے اس کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں پہلے کے مقابلے میں. یعنی کہ ابھی جو سسٹم چل رہا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 12 وولٹ کی چیزیں چلا لیتا ہے یا اس کو کنورٹ کر لیتا ہے 220 وولٹ پہ. آپ چاہ رہے ہیں کہ 220 وولٹ بہتر انداز میں دے سکے تاکہ ہر چیز اس پہ چل سکے, لوڈ زیادہ سے زیادہ لے سکے یہ سولر سیل. اس میں دونوں یعنی کمبینیشنز ہیں آج کے دور میں. یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جیسے آپ کی ابھی یہ جتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں ہمارے ساتھ تو یہ اے سی اپلائنسز کہلاتی ہیں, اے سی سورس کے تحت چل رہی ہیں. لیکن آج کے دور میں اب ڈی سی یعنی چیزیں بھی آنا شروع ہوگی, ڈی سی بلبز ہیں, ڈی سی فینز ہیں, اور بہت سارے ڈی سی لوڈز جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی آپریٹ ہوتے ہیں. تو سولر سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ دونوں چیزوں کو چلا سکتے ہیں, یعنی ڈی سی کو بھی چلا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اے سی کو بھی چلا سکتے ہیں. اور پوری دنیا میں چل رہا ہے, یعنی پوری دنیا میں پورے جو ایئرپورٹس ہیں ان کے وہ سولر بیسڈ ہیں, یعنی رینیوبل بیسڈ ہیں. ساری انرجی یعنی وہیں سے لے رہے ہوتے ہیں وہ. بہت بڑے بڑے پلازا ہیں. میں ملیشیا میں PhD کر رہا تھا, پھر اس کے بعد پوسٹ ڈاک میں نے سنگاپور میں کیا, تو وہاں بھی دیکھا کہ انہوں نے جتنی بھی جو کمرشل اینٹیٹیز ہیں اس میں اچھا خاصا سولر کو انوالو کیا ہوا ہے. تو ہم بھی جب اس چیز کو لائیں گے تو ہمیں اپنے طور پر یعنی انڈیویجول بیسس پہ تو لوگوں نے یعنی لگانا شروع کیے ہیں, لیکن ایک لارج اسکیل پر یعنی گورنمنٹ کی سبسڈیز بیس پر ابھی تک وہ یعنی شروع نہیں ہوا. جب وہ شروع ہوگا تو اس کی یعنی آبویسلی اس سے آپ کی بجلی بھی یعنی زیادہ پیدا ہوگی اور آپ کا جو ٹیرف ہے وہ بھی کافی امپروو ہوگا. اچھا, جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کو 2% سائنٹسٹ میں شامل کیا گیا ہے پوری دنیا سے اور ان میں سے 81 پاکستانی بھی شامل ہیں, تو آپ نے جب رابطہ کیا ان سے اس حوالے سے یونیورسٹی سے؟ اس میں رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ پوری دنیا میں یعنی یہ ایک اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ریسرچرز تھے. ایک پروفیسر نے پورا یعنی ایک ریسرچ پیپر یہ پبلش کیا ایکچولی, یا ریسرچ پیپر میں اس نے پورا ڈیٹا بیس بنایا اور اس ڈیٹا بیس کو اس نے اوپن سورس بھی رکھ دیا, آپ جا کے دیکھ لیں اس پہ. تو اس طریقے سے لوگوں کو پتہ چلا.
یعنی یہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ کوئی اس یونیورسٹی میں ان یونیورسٹی والوں نے کوئی سرٹیفکیٹ دیا ہو یا انہوں نے کوئی نیوز چلائی ہو دیکھیں ہم نے 2% لوگوں کو، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ایک ریسرچ پیپر پبلش کیا، اور اس ریسرچ پیپر کا جو واحد مقصد تھا وہ یہ تھا کہ پوری دنیا کے جو سائنسدان ہیں ان کو انہوں نے اپنے میٹرکس کے حوالے سے کس طریقے سے رینک کیا، تو وہ رینکنگ انہوں نے دی 2% والی، تو ہم نے بھی وہیں سے دیکھا، اور پوری دنیا کے لوگ ہیں جتنے بھی، جو آپ اگر دیکھیں گے یعنی ایک ٹرینڈ چل پڑا لنکڈ ان کے اندر جو ایک پروفیشنل نیٹ ورک ہے، تو اس میں یہ ٹرینڈ آپ کو بخوبی نظر آئے گا کہ 2% سائنسدان والا ٹرینڈ آپ لکھیں گے، اور پتہ نہیں کتنے ملکوں کے وہ سائنسدانوں کے آپ کو یعنی وہ پروفائلز پہ یہ والی پوسٹ ملنا شروع ہو جائیں گی کہ مجھے 2% سائنسدانوں میں شمار کیا، تو اس طریقے سے پتہ چلا ہی۔ اچھا، پاکستان کے جو نوجوان ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ان میں کتنے آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور سائنس میں جو ہے وہ ترقی کر سکتے ہیں، کچھ ریسرچ کر سکتے ہیں، کچھ نئی ایجاد کر سکتے ہیں؟ آپ ظاہر ہے استاد بھی ہیں، آپ کے سامنے اسٹوڈنٹ آتے ہیں، کتنے لوگ ایسے نظر آتے ہیں یا کتنے ایسا نظر آتا ہے؟ دیکھیں، پوٹینشیل کی تو ہم کبھی بھی اس کو نگیٹ نہیں کر سکتے، جو پوٹینشیل ہے ماشاءاللہ پاکستان میں ہر فیلڈ کے اندر، یعنی وہ صرف ایجوکیشن نہیں، ہر فیلڈ کے اندر جو پاکستانی طلباء کا، اسٹوڈنٹس کا جو پوٹینشیل ہے وہ بہت واضح ہے۔ یعنی میں پاکستان سے ہی پڑھ کر باہر یعنی ماسٹرز کرنے گیا، پھر پی ایچ ڈی کرنے گیا اور پوسٹ ڈاک کرنے گیا، تو لوگوں نے ریکگنائز کیا اور انہوں نے مجھے یعنی پی ایچ ڈی کی آفر کی، پھر پوسٹ ڈاکٹرل کی آفر کی انہوں نے۔ سنگاپور کی جس یونیورسٹی میں گیا تو وہ ایشیا کی سب سے بیسٹ یونیورسٹی ہے، وہ نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور، تو انہوں نے ایسے ہی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے دیکھا کہ اس بندے کے اندر ہے کریڈیبلٹی، تو اس کی بیسس پر انہوں نے مجھے آفر دی۔ تو آبویسلی میں پاکستانی ہوں تو پوٹینشیل تو ہے، فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ ریسورسز کا ہے، کہ وہ پراپر فیسلٹیز، جیسے یہاں کا اسٹوڈنٹ باہر جا کے جو ریسرچ کرتا ہے وہاں جو اس کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں، جہاں وہاں اس کو جو ریسرچ انوائرمنٹ ملتا ہے، اگر وہ ریسرچ انوائرمنٹ یہاں ملنا شروع ہو جائے تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ ہمارا ملک بھی انشاءاللہ ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو جائے گا۔ اچھا، تعلیم کی بہتری کے حوالے سے استاد ہونے کی حیثیت سے آپ اسٹوڈنٹ کو اور گورنمنٹ کو کیا مشورہ دیں گے؟ اسٹوڈنٹ کو تو میں یہ بہت عاجزانہ مشورہ دوں گا کہ شارٹ کٹ زندگی کے اندر نہ ڈھونڈیں۔ شارٹ کٹ کا مطلب یعنی آپ چاہیں کہ فوری نتائج آپ کو ملنا شروع ہو جائیں، یعنی تو یہ مسائل پیدا کرتا ہے۔ پھر آپ اس ایریا میں جس میں آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، تو اس میں آپ اس کی بنیادی چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے اچھی طریقے سے، اس کو آپ ہینڈل نہیں کر پاتے، تو اس کا پھر لانگ رن میں آپ کو نقصان ہوتا ہے۔ تو طلبہ کے لیے تو میں یہ کہوں گا کہ شارٹ کٹ نہ ڈھونڈے، بلکہ مستقل مزاجی کے ساتھ، لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ انشاءاللہ آپ کام کریں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ تو طلبہ کے ساتھ تو میری یہ رائے ہے کہ وہ اس پر عمل کریں۔ اچھا، حکومت کے حوالے سے بتائیں کہ انہیں کس طرح سے سپورٹ کرنا چاہیے؟ ہاں، حکومت کے حوالے سے جیسے میں نے بات کی، جو ریسرچ انوائرمنٹ باہر کی یونیورسٹیز میں دی جاتی ہے ایک اسٹوڈنٹ کو، کہ جس کی بیسس پر وہ اتنی اچھی یعنی پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، ریسرچ کر لیتا ہے، پھر اسی پاکستانی کی ریسرچ کو ریکگنائز کیا جاتا ہے پوری دنیا میں، تو وہ ریسرچ فیسلٹیز اگر گورنمنٹ یہ باور کرا دے کہ یونیورسٹیز کو یعنی وہ دینا شروع کر دے، تو اس سے پاکستانی ایجوکیشن کا جو اسٹرکچر ہے وہ پورا بہت زبردست طریقے سے امپروو ہو جائے گا۔ جی ناظرین، آپ نے جیسے کہ سنا کہ پاکستان کی زمین بڑی زرخیز ہے، یہاں پر نہ صرف سائنٹسٹ، نہ صرف استاد، بلکہ ایسے سائنٹسٹ بھی پیدا ہو رہے ہیں جو دنیا میں پاکستان کا نام بلند کرتے ہیں، پاکستان کا سر فخر سے بلند کرتے ہیں اور پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کرتے ہیں۔ انہی میں سے کاشف اسحاق صاحب بھی ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام جو ہے وہ بلند کیا ہے، اور لاکھوں سائنسدانوں میں 2% ایسے سائنسدان جنہوں نے ٹاپ کیا اور اپنی ریسرچ سے ثابت کیا کہ وہ واقعی سائنٹسٹ ہے اور ان کی ریسرچ ہے، ان میں اپنے آپ کو شمار کرایا اور پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔